کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف ہر جمعرات پابندی سے بیوی سے توسل کرتے تھے۔ آج میں آپ کے لیے مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف ہر جمعرات پابندی سے حدیث قصہ کی محفل رکھتے تھے، بیوی سے توسل کرتے تھے۔ ابھی بھی ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو 40 دن لگاتار حدیث قصہ پڑھا کرو اور حدیث قصہ کا ذکر کرو۔ عزیزان محترم، خوب بہرحال بیوی وہ راز ہیں کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، جو ہے وہ پیرس تک ان کی پرواز تھی، فلائٹ تھی، آگے کہیں اور جانا تھا۔ بہرحال نہ آشنا تھے، نہ زبان آتی تھی، نہ کچھ تھی، آگے تھی۔ اور بہرحال جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال آپ کو رات کو کہیں ٹھہرنا ہے، پھر دوسرے دن کہیں اور آپ نے پہنچنا ہے، دوسرا ہے۔ پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو کارڈ جب دکھایا تو کہا کہ یہ والا ایئرپورٹ نہیں ہے، دوسرا ہے، اور وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ کہا میں اسی وقت بی بی زہرا سے متصل ہوا، کہا بی بی آپ کے کام کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے۔ کہا اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار کرتا ہوں، میں اس کو جانتا نہیں تھا، پھر میں نے ڈرا کہ خوف پتہ نہیں کون ہے، دوسرا ملک ہے، کون ہے۔ کہا وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ کے آیا، پھر دیکھا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے جلدی، آپ کو پتہ ہے فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر سرواز نہیں، تو وہاں بھی میں نے دوبارہ بی بی سے توسل ہوا، اور مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ آگے کیا گیا۔ اب بہرحال زندگی میں ایسی مثالیں انسان کو زندگی میں بہت ملتی ہیں کہ انسان توسل کرے تو پھر زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہداء اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہمیں شکنجوں میں ڈالا گیا، ہمیں مارا گیا، تو ہماری ذات سے 8 سال عراق کی وار تھی، جب ایک پورے گروہ کو پکڑا گیا، اس میں ایک سید تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات مانو۔ جب نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خاردار تاروں سے جب اس سید کو مارا گیا تو جیسے ہی وہ تار ان کے سینوں پہ پڑتی تھی تو وہ صرف یا زہرا منہ سے نکلتا تھا، اور کہہ رہا ہے جب اتنا مارا گیا کہ خون خون ہو گئے اور سینے کی ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو کہا یا سیدہ گواہ رہیے گا، آپ اپنے وقت کے امام کے لیے آپ نے اپنی پسلیاں توڑوا دیں، ہم نے بھی راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ ہے رابطہ، یہ ہے توسل، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جو اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم اس در سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا توسل کرتے ہیں، کتنا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ کم ہے۔ حاج مرزوق کے بارے میں کہ جنہوں نے تہران میں عزاداری کو ایک نئے طریقے سے قائم کیا، مشہور تھے عراق کے اندر عزاداری اور خاص قسم کے ماتم کے لیے، تو کہتے ہیں علماء انہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ تہران تشریف لے کے جائیں، تو نہیں جاتے تھے، مگر خواب میں انہوں نے سید الشہداء کو دیکھا کہ جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں جائیں، ان کے کہنے پر آ گئے۔ حاج یکتا کہتے ہیں کہ میں جب ان کے آخری ایام میں زندگی سے ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ دن پہلے شدید مریض تھا، مجھے بخار تھا، اور جب انسان کو بخار ہو تو گلا خشک ہو جاتا ہے، تو مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور جیسے ہی پیاس ہوئی تو میری 3 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو پکارا، ایک راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ۔ میں نے پہلے راضیہ کہا تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی ہے، پھر میں نے کہا مرضیہ تو وہ خاتون اور آگے بڑھی، پھر میں نے کہا فاطمہ تو ان خاتون نے مجھے گلاس دکھایا، کہا ہم آ گئے ہیں نا تمہیں پانی پلانے۔ تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے کہا بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ آئی ہیں، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا، میں کیسے آپ سے پانی پیوں؟ کہا حاج مرزوق تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، ہم آخری وقت تمہارے لیے پانی لے کر آئے۔ وہ انسان ظاہر ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے عزاداران محترم کہ جب پانی دیا تو پھر بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ تو کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، دل کی حالت ایسی، مگر آپ جو حکم فرمائیں۔ تو بہرحال بی بی نے امر فرمایا کہ حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بہرحال بچے کے مصائب سخت ہوتے ہیں، بیوی بھی جانتی تھیں کہ میرے بیٹے کو کت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہاں عزاداران محترم، آج فلسطین میں شہید ہونے والے بچے
حتیٰ 2 ماہ کا بھی بچہ ابھی دیکھا گیا، مگر سلام ہو، گو کہ دروازے جلے بھی ہوں گے، بلڈنگیں گری بھی ہوں گی، لیکن صدر اسلام میں حق کے راستے پر اگر پہلا بچہ شہید ہوا تو وہ در و دیوار میں آیا۔ تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیں آج کی کچھ خاص وظائف میں آپ کو بتاتی چلوں۔ روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز ہفتہ کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھی جائے۔ دعا بروز ہفتہ منقول از امام زین العابدین علیہ السلام۔ ذکر نمبر 1 یا رب العالمین 100 مرتبہ۔ ذکر نمبر 2 یا غنیوں 1060 مرتبہ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کسی بھی قسم کی کوئی حاجت کوئی وظیفہ آپ نے جاننا ہو تو کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔